اس کے بعد میں بڑے ادب احترام کے ساتھ حضرت اقدس مولانا عبد الواحد خان صاحب سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ رفقائے حسینیہ کو چند نصیحتی کلمات سے نوازیں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ محترم موقر حضرات اساتذہ کرام اور ہمارے فارغ عزیز دینی طلباء، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی وحدانیت، اپنا دین، اپنے مقصود کے تعارف کے لیے انبیاء علیہم السلام کو حضرت آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء ایک روایت کے مطابق اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ کار نبوت بزبان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ باور کروایا کہ کار نبوت کے ذمہ دار ہم ہیں، حضور کے علمی وراثت کے ذمہ دار، اس کی تبلیغ، اس کی اشاعت کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اولاً اس مقصود کے تحت ہے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو بنا لیں گے۔ ثانیاً، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے اعتبار سے کہ اللہ نے اپنے بھیجے ہوئے دین کا مکلف اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کر اس دین کو جو ہم تک پہنچایا، اس کے بعد ہماری ذمہ داری ڈالی کہ اس دین کو ہم جو ہے انسانیت تک کے پہنچائے۔ ہماری محنت کا پہلا میدان جو ہے وہ ہمارے محبین وطن ہیں، ہمارے جو ہے برادران وطن ہیں، یہ ہمارے دعوت کا پہلا میدان ہے۔ 2 نمبر پر جو ہے ہمارا دینی جو ہے طبقہ جو ہم نوالا اور اسی طریقے سے ہم پیالہ ہے، وہ ہمارے دعوت کے 2 نمبر کے مخاطب ہے۔ لہٰذا ہمارے پڑھنے پڑھانے کے درمیان اور فراغت کے بعد ہماری یہ ذمہ داری ہے جو پڑھا ہے اس کو اپنے عمل میں اولاً لا لے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت، حضور کی نیابت اور جانشینی کے اعتبار سے اسی علم کو امت تک کے پہنچائے۔ اب رہا سوال یہ کہ ہمارے روزگار کا کیا ہوگا؟ ابھی کے حالات میں ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے، جیسے یہ باتیں ہم سے پوچھی بھی گئی کہ ہمارے روزگار کا کیا؟ دراصل تعلیم و تعلم پر، تعلیم قرآن پر اجرت جو ہے متقدمین کے یہاں یہ جائز نہ تھی، اور دینی خدمات انجام دینے والوں کے وظائف جو ہیں وہ اسلامی فنڈ سے، بیت المال سے پورے کیے جاتے تھے۔ لیکن جہاں یہ سلسلہ ختم ہوا اور دین کے کام میں جو ہے رکاوٹ پیدا ہوئی، تو علماء متاخرین نے تعلیم پر، تعلیم قرآن پر اجرت، تنخواہ کو، مزدوری کو حلال قرار دیا۔ اب جو ہے طالب علم
اپنے داخلے کے پہلے وقت سے، پہلے دن سے یہ نیت کر لے کہ میرا پڑھنا، پھر اس کے بعد جو ہے پڑھانا اور دین کا کام کرنا روزگار کے لیے نہیں ہے، جو ہمارا علمی جو ہے اصل مقصد ہے۔ تو اب روزگار کا کیا کریں؟ یہ علمی خدمت انجام دیتے ہوئے اگر روزگار مل جا رہا ہے فبیہا ونعمت، بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر یہ خدمت انجام دیتے ہوئے معیشت، ہماری اکنامکس جو ہے وہ مزمحل ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، تو ہم کیا کریں؟ اس کے لیے انبیاء علیہم السلام کی سیرت، ان کے حواریین، ان کے صحابہ کی جو ہے سوانح اور سیرت کو تھوڑا ہم جو ہے بیدار کر لیں، اٹھا کر دیکھ لیں، تو ہمیں یہ بات ملے گی کہ انبیاء نے بھی اپنے روزگار کے لیے محنت کی ہے، ان کے حواریین اور ان کے صحابہ نے بھی اپنے روزگار کے لیے محنت کی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اکرمہ کہتے ہیں کہ میں اور علی بن عبداللہ ابو سعید خدری کے پاس گئے ایک حدیث کو لینے کے لیے، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ باغیچے میں پانی دے رہے تھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں جو ہے حدیث سنائی، احتبا کر کے بیٹھ گئے۔ حدیث سنانے کے بعد ہم چلتے بنے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اپنے کام میں لگ گئے۔ یہاں سے پہلی بات یہ اٹھانا ہے کہ ابو سعید خدری نے زبان نبوت سے جو دین لیا تھا، علم لیا تھا، حدیث رسول جو ہے لی تھی، تو بلغوا انی ولو آیا پر عمل کرتے ہوئے آنے والے طالب علم کو حدیث سنا دی، ان کو پڑھا دیا، اپنا جو فرض تھا دینی وہ پورا کر دیا۔ اب اپنی معیشت کا، اپنے پیٹ کا کیا ہوگا؟ تو ابو سعید خدری نے جو ہے اپنا جو کام تھا وہ شروع کر دیا۔ سورہ جمعہ کی آیت فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہاں فضل بمانا رزق ہے، وَابْتَغُوا یہ امر کا صیغہ ہے، ان لوگوں کے حق میں جن کے پاس صبح شام کا گزارا نہیں ہے، یہاں امر وجوب پر محمول ہے، ان کے لیے اپنے روزگار کو تلاش کرنا یہ فرض اور واجب ہے۔ وہ لوگ جن کے یہاں گزارے کا سامان ہے، ان کے حق میں یہ وابتغوا ابتغاء فضل اباحت پر محمول ہے۔ امر 16 معانی کے لیے آتا ہے، جس میں سے ایک معنی وجوب ہے، ایک اباحت ہے۔ وہ طبقہ جن کے یہاں جو ہے اپنا راشن پانی ہے، ان کے حق میں یہاں وابتغوا یہ امر اباحت کے لیے، جن کے یہاں صبح شام کا گزارا نہیں، ان کے یہاں، ان کے لیے یہ وابتغوا وجوب پر محمول ہے۔ پھر ابتغاء فضل میں تعمیم ہے، اس میں کوئی شکل نہیں بیان کی گئی ہے اور کوئی صورت متعینہ کی قید نہیں ہے کہ اس راستے سے جو ہے تم کو روزی ملے گی، بلکہ قرآن کریم نے کفار مکہ کے طنز کرنے پر کہ عجیب ہے مسلمان کہ ایک راستے کا پروفٹ اور نفع ان کے یہاں حلال ہے اور سود کے راستے کا پروفٹ اور نفع جو ہے ان کے یہاں ربا اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے اور بیع تجارت کو حلال قرار دیا ہے۔ یہاں پر بھی جو ہے البیع یہ مطلق ہے، بائع اور مشتری کی جو ہے کوئی قید نہیں ہے کہ بائع اور مشتری گوار ہوگا
غریب ہوگا، امیر ہوگا، عالم ہوگا، حافظ ہوگا، غیر عالم حافظ ہوگا، اس کی کوئی قید نہیں۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ بھی مطلق ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ یہ سننے کے بعد یہ بات، یہ ضابطہ نکل آیا۔ دین کی خدمت ایک الگ سیکشن ہے، ایک الگ حصہ ہے، روزگار یہ ایک الگ حصہ ہے۔ دونوں چیزیں قدرت جس کے حق میں جمع کر دے فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر دونوں چیزیں جس کے پاس جمع نہ ہو، فرمایا کہ دین کی خدمت کرتے ہوئے، قرآن و حدیث کی اشاعت کرتے ہوئے، انہیں اپنے روزگار کی حلال طریقے سے فکر کرنا چاہیے۔ حلال روزگار کے جتنے راستے شریعت نے متعین کیے ہیں، موجودہ عرف میں، موجودہ حالات میں کچھ راستے امت جو ہے اپنے طور پر، مروجہ طور پر عیب جو ہے بنائے ہوئے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے اس کی وضاحت کرنا اور اپنے روزگار کو زندہ کرنا، روزگار کا راستہ بنانا۔ پبلک کی، عوام الناس کی ذمہ داری ہے اپنی دینی پیاس کو بجھانے اور پورا کرنے کے لیے اہل علم کی خدمت کرنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے گزارے کا سامان جو ہے مقرر اور مہیا کر کے اپنی علمی تشنگی کو، دینی پیاس کو بجھانا، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اتنا جو ہے سن لینے کے بعد ہماری فراغت کو جتنا بھی عرصہ ہوا ہے اور جس حال میں ہمارے یہ ایام گزرے ہیں، ہمیں یہ محاسبہ کرنا ہے، آیا ہم اپنے فرض منصبی پر باقی ہے یا نہیں؟ اگر ہم اپنے فرض منصبی پر باقی ہے، اس میں پورے اترے ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ سے استقامت کی دعا مانگ کر اس میں اور مضبوطی جو ہے پیدا کرنا چاہیے۔ اپنے محاسبے میں اگر یہ جائزہ نکل آ رہا ہے کہ ہمارا کسی بھی اعتبار سے وہ راستہ جو قابل اصلاح ہے، اپنا سرپرست، اپنا استاد، اپنا مربی تلاش کر کے جو ہے اس خامی اور کوتاہی کو پورا کر کے ہمیں یہ لائے عمل تیار کرنا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ، اپنی جو ہے تعلیمی اور تبلیغی ذمہ داری، دعوتی ذمہ داری، اس کو پوری کرتے ہوئے جو ہے اپنا روزگار بھی ہمیں مل جائے۔ اور یہ بات ہم پہلے بتا چکے کہ اس خدمت کے ضمن میں اگر روزگار اللہ دے رہا ہے، جیسے متاخرین نے اس کو حلال قرار دیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اگر اس ضمن میں ہمیں روزگار نہیں مل رہا ہے تو یہ خدمت ہمیں چھوڑنا نہیں ہے، جو عام شکایتیں جو ہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اس ضمن میں روزگار نہیں ملا تو ہمارا فارغ جو ہے وہ کبھی حلیہ بھی نعوذ باللہ بدل دیتا، کبھی راستہ ایسے اختیار کر لیتا جو اس کو معلوم ہے کہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ اساتذہ کے سرپرستوں کے ٹوکنے پر وہ اگر یہ جواب دے کہ میں کیا کروں، مجبوری ہے، اللہ کے یہاں اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے۔ جس چیز کو عذر کا، مجبوری کا نام دیا ہے، اس کو پہلے آئینے میں دیکھو، وہ مجبوری ہے یا نہیں، وہ عذر ہے یا نہیں۔ کیسی گاؤں میں ہمارا سفر ہوا، ہمارے طلبہ ہیں، ہمارے اقارب ہیں، سب کچھ ہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو، جیب میں اگر تمہارے ہے اور وہاں پر جو ہے کھانا تمہیں خرید کر مل سکتا ہے، آپ جو ہے اپنے اقارب، اپنے طلبہ، اپنا حلقہ، چاہے متعارف غیر متعارف، ان سے آپ آرزو مت رکھو، اور یہ جو ہے جستجو میں مت رہو کہ فلانی جگہ کھانا کھا لوں گا، یہ اسراف نفس ہے، اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے۔ اپنے جیب کو جھانکو، جیب میں ہے، خرید کر کھا لو۔ اب ایسا بھی ہو سکتا کہ تمہارا طالب علم آ کر تم کو ٹوک سکے، تمہارا مرید
تمہارا جو ہے ماتحتی آ کر ٹوکے آپ ایسا کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اس کو دین سمجھائیں گے؟ اللہ کا یہی حکم ہے کہ جیب میں اگر ہے تو اپنی ذاتی کمائی کھاؤ، دوسرے کے جیب پر، دوسرے کے برتن پر نظر کبھی بھی مت رکھو۔ اشراف نفس جو ہے بہت بری چیز ہے، انسان کے اندر جو ہے یہ چیز ذلت کو لاتی ہے، نکمے پن کو لاتی ہے، عیدی پن کو لاتی ہے۔ اس ضمن میں انسان کا وقار جو ہے نعوذ باللہ وہ چلا جاتا ہے۔ اپنے وقار کو، اپنے تشخص کو باقی رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ضمن میں کہ ہم اپنے وقار، اپنے تشخص کو باقی رکھے، اپنی علمی شان کی قدر اور لاج کرے، اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ میں تمہیں بھوکا نہیں رکھوں گا۔ عالمگیر اورنگزیب علیہ رحمہ کے پاس ایک بچہ آیا بھیک مانگنے کے لیے۔ عالمگیر نے تحقیق کی تو بتایا گیا یہ حافظ قرآن ہے۔ کہا کہ اس کو قید خانے میں ڈالو۔ 3 دن عالمگیر اورنگزیب نے اس کو قید خانے میں رکھا، کھانا پینا نہیں دیا۔ 3 دن کے بعد اس کو نکالا اور پوچھا کہ بتاؤ کیا گزری؟ وہ بچہ کہنے لگا، تیسری رات وہ تھی کہ میں نے دیکھا کہ میری کوٹھڑی جو ہے بالکل منور ہو چکی ہے۔ عالمگیر علیہ رحمہ نے سمجھایا تیری حقیقت یہ ہے، تو نے ایسا ہاتھ کیوں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، جو میری امانت اپنے سینے میں، میرا کلام اپنے سینے میں لے کر پھرے اور میرے دین کی جستجو میں وہ لگا ہوا ہے، میں کھانا تو اس کے جھولی میں خود ڈالوں گا، میں روزی تو اس کو خود پہنچاؤں گا۔ اتت الدنیا وہی راغمۃ، دنیا جو ہے اپنی ناک پیشانی رگڑتی ہوئی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے قدموں میں بھیجیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ تو عالمگیر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تیری حقیقت ہے، یہ ہاتھ پھیلانا تیری شان نہیں ہے۔ کام کرتے ہوئے کبھی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلے یہ طے کر لے کہ گھر میں جو ہے وہی کھا لوں گا، کچھ نہیں ہے، میں 1 دن کا 1 رات کا فاقہ کر لوں گا، لیکن کسی سے نہیں مانگوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کبھی بھی گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ یہ اپنے امین کو جو ہے بھوکا مار دے، اس کو روزی گھر پہنچ مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو غیب سے جو ہے اس کا راشن پانی، اس کا کھانا بھیج دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کا پڑھنے پڑھانے والا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث اور امین اور جانشین جو ہے پہلے اس چیز کو اپنے دل سے، اپنے نظریے سے تھوڑا جانچ لے اور دیکھ لے ایسا ہوتا ہے یا نہیں۔ ایسا ضرور ہوتا ہے۔ سنو، ہم اپنے لائن میں کام کرتے ہوئے اگر اس انداز کا ہاتھ پھیلاتے ہیں یا کہ روزی ایسے راستے سے اختیار کرتے ہیں جس میں اللہ کی رضا اور اس کی منظوری نہیں ہے، تو یہ چیز ہمارے وقار کو جہاں ختم کرتی ہے، روزگار کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ خزانہ قارون کے پاس بھی تھا، خزانہ اغیار کے پاس بھی ہے، لیکن کیا انہیں وہ عزت اللہ نے دی ہے جو اللہ نے مومن کو دیا ہے، جو اللہ نے اہل علم کو دیا ہے؟ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ کے واقعات میں ہے کہ یہ اپنے پڑھنے کے زمانے میں دہلی میں سبزی منڈی میں جاتے، رات کے وقت یا صبح کے وقت سبزی کے پڑے ہوئے پتے چون کر لاتے، اس کو دھوتے، ابالتے اور پھر جو ہے اس کو کھاتے۔ اس طریقے سے انہوں نے اپنا گزارا کیا، اس علم کو لیا اور اس علم کی اشاعت کی ہے۔ آج ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہمارے لیے جو ہے سمجھنا، پڑھنا اور پھر جو ہے اس کو سمجھانا، حضرت تھانوی علیہ رحمہ کی کتابیں آج اس کو سمجھنا پھر جو ہے سمجھانا، حضرت تھانوی کی تفسیر بیان القرآن جو ہے لے لو، اس کو پہلے سمجھو پھر سمجھاؤ، ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی عرق ریزی کے ساتھ ان لوگوں نے علم کو لیا
اور اس کے بعد جو ہے ہمارے لیے چھوڑ گئے کہ اب اس کو تم دیکھو سمجھو، اس سے جو ہے علم حاصل کرو۔ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ، ہمارے ایک استاد نے ہمیں فون کیا کہ فلانی حدیث معلوم کرو، یہ سند کے اعتبار سے جو ہے کیا درجہ رکھتی ہے، سندی اس کا کیا درجہ ہے۔ جب ہم اپنے استاد کے گھر گئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے محدث ہیں، اس زمانے میں حضرت کے پاس بخاری نہیں تھی، ترمذی تھی، اور تخصص میں بھی جو ہے آپ جو ہے استاد تھے، حجت اللہ البالغہ پڑھاتے تھے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے چھت اور ٹیریس پر جو ہے ریتی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے۔ ہم نے یہ کہا کہ یہ خدمت ہم انجام دے دیں، ہم حصہ لے لیں۔ 1 سے 2 مرتبہ حضرت نے منع کیا، اصرار پر اجازت دی کہ ٹھیک ہے اٹھا لے۔ یہ جو ہے اللہ کی ذرہ نوازی کہ ہمیں اجازت ملی کہ تو گھمیلا اٹھا لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے ایک بہت بڑی اصلاح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علم ہمیں اتنا بڑا دیا کہ ثریا تک پہنچا دیا، تو نفسانی اعتبار سے یہ خیال آنا کہ آج میرے گھر کو شام میں جو ہے آٹا ہے نہیں تو میں کیا کروں، لیکن ایک مستری کہتا ہے کہ میرے 10 گھمیلے اٹھا لے، میں 10 روپے دے دوں گا۔ کسر نفسی یہ بولتی ہے کہ اٹھا لے، یہ غیرت کے جو ہے کمائی کے حلال طریقے کے 10 روپے ہیں، اس میں اپنا گزارا کر لے، لیکن تو محدث کیوں نہ ہو ہاتھ نہ پھیلا۔ تو مشائخ سے، اکابر سے، صحابہ سے، اساتذہ سے کوئی چیز اگر لینے کی ہے تو وہ یہ ہے، اپنے پیر سے کوئی چیز لینے کی ہے تو وہ یہ ہے۔ اور ان چیزوں کو ہمارا طالب علم اگر لیتا ہے اور اپنے پلوں میں دامن میں باندھ کر اپنے وطن جا کر خدمت کرتا ہے، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے حال میں رہتے ہوئے کسی وقت نعوذ باللہ پریشان ہوگا۔ پریشان نہیں ہو سکتا، اس کے پریشان ہونے کا سوال ہی نہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کا حکم دیتے ہیں۔ کسی موقع پر حضور نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اے لوگو تم اپنی ذات کو نار جہنم سے بچا لو، اگرچہ تم جہاں کھجور کے ایک ٹکڑے اور چھوارے کے بدل کیوں نہ ہو۔ فرماتے ہیں کنا نحامل ونحصل مدا، ہم کلی کا کام کرتے، حمالی کا کام کرتے، جس میں ایک مد غلہ ہم کو ملتا، اس میں سے ہم صدقہ کرتے۔ شان صحابیت حمالی کرنے سے ان کو جو ہے رکاوٹ نہیں بنی، تو ہمیں جو ہے اپنی کون سی شان ہے ضرورت پڑنے پر محنت کرنے سے روک دے اور دین کا کام کرنے سے روک دے۔ یہ کہاں سے فرض کر لیا کہ اسی ضمن میں روزی ملیں گی تو ہم جو ہے کھائیں گے اور کام کریں گے، نہیں تو خیر بات نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ منشا نہیں ہے۔ دین کا کام کرنا ہے اول درجے میں، فرض درجے میں، 2 نمبر پر جو ہے روزگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ضمن میں دے دے، اس کی مہربانی، اس ضمن میں نہ ملے تو اپنے عرق ریزی کا پسینہ بہانے کا راستہ ڈھونڈو اور اپنی روزی کو تلاش کرو، لیکن ہر حال میں اس بار امانت کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ جو ہے ذمہ داری کو نبھانا ہے مرتے دم تک، اور اپنے نسلوں کی فکر کرنا ہے کہ ہمارے نسل میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دین کو چلا دے، قرآن و حدیث کو چلا دے، اور ہماری نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کام لے لے۔ دوسرے درجے میں جو ہمارا مادر علمی ہے، اس کے آبادی کی فکر، اس کے ترقی کی فکر، چاہے زبان سے، چاہے جیب سے، چاہے جو ہے ہاتھ سے، چاہے اشارے سے، الدال علی الخیر کفاعلہ، ہماری زبان ہلانے میں اگر ہمارا مادر علمی جو ہے ترقی پا لیتا ہے، اس کی مضبوطی آ جاتی ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، تو یہ ہمارے ثواب سے خالی ہے نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمارا طالب علم جانے کے بعد نہ استاد کو یاد کرے،
نہ اپنے سرپرست کو یاد کرے، نہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وہ کسی سے بیعت کرے کہ اپنی اصلاح کر سکے، نہ جو ہے اس کو مدرسہ یاد آئے کہ یہ میرا مادر علمی کن حالات سے گزر رہا ہے۔ کتب دکن شاہ عبد الغفور قریشی رحمہ اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے خلیفہ تھے۔ جب یہ مزار قاسمی میں آئے، حضرت مدنی رحمہ اللہ کے مزار پر بیٹھ گئے اور وہاں رونے لگے۔ کون سا خلیفہ، کون سا مرید ہوگا جو مرنے کے بعد جو ہے اپنے پیر کی قبر پر جا کر روئے؟ کیوں رو رہا ہے؟ آج جو ہے زندوں کی کسی کو فکر نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ شخصیت جو ہے مرحوم کی جو ہے قبر پر جا کر رو رہا ہے، ضرور دماغ کو کوئی بات جھنجھوڑ رہی ہے کہ وہ وقت تھا کہ جس میں پیر میرا حیات تھا، میں نے کیا فائدہ اٹھایا، کیا نہیں اٹھایا۔ آج جو ہے دامن افسوس جو ہے میں مل رہا ہوں، میری تشنگی کون بجھائے گا، میری پیاس کون بجھائے گا۔ شیخ الہند کو جو ہے انگریز نے قید خانے کا حکم دیا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے پیروں کو پکڑ لیا، کہنے لگے کہ حضرت اب ہمارا کیا ہوگا؟ طالب علم استاد کے پیر پکڑ کر کہہ رہا ہے کہ آپ قید خانے میں جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ یہی شیخ الہند ہے، جب قید خانے میں جا رہے ہیں تو شاگرد حسین احمد مدنی، میں بھی جیل میں جانے کو تیار ہوں، تو کیا کرے گا؟ تمہاری خدمت وہاں کون کرے گا؟ قید خانے میں سردی کا موسم ہے، تہجد میں شیخ الہند کو گرم پانی مل رہا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 3 دن گزرے، حسین احمد گرم پانی قید خانے میں کہاں سے؟ عرض کیا کہ حضرت رات میں لوٹا بغل میں رکھ کر سو جاتا ہوں، صبح تک وہ پانی جسمانی حرارت سے گرم ہو جاتا، وہ آپ کو دیتا ہوں۔ ہے کوئی طالب علم جو اس طرح کی مشقت اپنے استاد، اپنے پیر یا مدرسے کے لیے کر لے؟ گیا۔ بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سے زد اور تکلیف پہنچنے پر، کسی کی بات کڑوی لگنے پر زندگی بھر کوستے رہتا، تو اس کے علم کو جو ہے اللہ نافع کیسے بنائے گا؟ خدمت میں اس کو استقامت کیسے ملے گی؟ یہ مشائخ، یہ اکابرین کی سیرت کو سنو تو سمجھ میں آئے گا کہ بالفرض ہم سے ظلم بھی ہو گیا تو ہم کو معاف کر دینا، یہ تمہاری ذرہ نوازی، اور اس میں فائدہ اپنے علم کو نافع بنانا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھ کر اپنا کام کرنا ہے، اپنے اپنے حال میں رہتے ہوئے قرآن و حدیث کی اشاعت، دین کی دعوت اور تبلیغ اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اور رہا روزی روٹی کا مسئلہ، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اس نے جو روزی لکھا ہے وہ مل کر رہے گی، راستے کی تلاش ہماری ذمہ داری ہے، کیسی تلاش کرے ہم نے سن لیا۔ اللہ سنی ہوئی باتوں پر جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اگر ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔